اس کا باپ بڑے شہر میں جا کر پارٹی والے کا کام کرتا تھا، مال اٹھانے کا، لوگوں کا سامان اٹھاتا اور اس کے بعد دوسروں کے گھروں تک پہنچانا۔ پارٹی والے کا کام آپ جانتے ہیں۔ اس کا بیٹا تھا یہ، جب بھی وہ اپنے باپ کو دیکھتا کہ مال اٹھا کر دوسروں کے گھروں تک پہنچاتا ہے، دوسروں کی دکانوں تک پہنچاتا ہے، اس کا ضمیر اندر سے اسے ملامت کرتا اور وہ بچہ کہتا ہے کاش کہ میں کچھ بن جاؤں تاکہ میرے باپ کو یہ مزدوری سے نجات دلا سکوں۔ اس نے دل و دماغ کے اندر پلان تیار کیا کہ میں کیا کروں گا۔ اس نے سوچا میں کوئی کاروبار کروں، لیکن جانتا تھا اتنا انویسٹمنٹ کرنے کے پاس پوزیشن اس کی ہے نہیں کہ کوئی کاروبار کر سکے۔ اب ایک ہی راستہ تھا اور راستہ یہ تھا کہ محنت کر کے پڑھائی کرے اور پڑھائی کر کے کچھ آگے نکل جائے اور اس کے بعد اپنے باپ کو اس مزدوری کے کام سے نجات دلائے۔ کمر کس لی اس نے، ٹھان لی، محنت کرنا اس نے شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے ایس ایس سی میں ٹاپر بنا، پھر اس کے بعد ہائر ایجوکیشن حاصل کیا اور ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد اچھے پرسنٹیج آنے کے بعد پھر اور ہائر ایجوکیشن اس نے حاصل کیا اور اسکالرشپ بھی اسے ملتی رہی۔ اس نے بہت اچھی ڈگری حاصل کر لی اور اس کے بعد ایک کمپنی کے اندر اس نے اپلیکیشن دی، جاب کے سلسلے میں اپلائی کیا اور اسے ایک اچھی کمپنی کے اندر جاب مل گئی۔ جب پہلی تنخواہ آئی اس کے پاس تو اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جان بہت ہو چکا، تمہاری محنتوں کی وجہ سے اور دعاؤں کی وجہ سے اب تمہارا بیٹا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو چکا ہے اور اس کی آمدنی اتنی ہو چکی ہے کہ اب اس کے باپ کو مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں دنیا کے انسانوں کا بوجھ تمہارے کاندھے پر نہیں دیکھ سکتا، ابا جان آج کے بعد مزدوری کے کام کو چھوڑیے، مسجد میں اللہ اللہ کیجیے، امی کا خیال رکھیے اور میرے لیے دعا کیجیے۔ باپ بہت خوش، اس لیے کہ بیٹا نمازی بھی تھا، بیٹا پرہیزگار بھی تھا، بیٹا ماں باپ کا فرما بردار بھی تھا۔ باپ نے مسجد سنبھال لی، ماں نے گھر سنبھال لیا، زندگی گزرتی رہی، سیلری آتی تھی، کھاتے تھے پیتے تھے۔ مولانا لوگ کہتے تھے کاش اللہ ہم کو بھی اس کے جیسا بیٹا عطا فرمائے۔ زندگی گزر رہی ہے، محنت کر رہا ہے بچہ اور اپنے لمحات کو گزار رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز کا بھی پابند اور حلال کمائی بھی کما رہا ہے، دن گزر رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے اور اسی میں اب عمر اس کی اتنی ہو چکی تھی کہ باپ چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کے لیے میں کوئی اچھی دلہن لے کر کے آؤں، میرے گھر بھی بہو آ جائے، میرے گھر بھی پوتے پوتیاں ہوں اور میں اس طرح سے اپنے بچوں کو دیکھا کروں۔ اللہ اکبر، ایک اچھے خاندان میں بچے کا رشتہ طے کیا گیا، رشتہ ہو گیا، اچھے گھر کی لڑکی مل گئی اور پھر وہ گھر آئی، شادی ہوئی۔ اس کے بعد بچے نے اپنے ماں باپ سے کہا میری خواہش ہے کہ آپ لوگ حج کر لیں۔ ماں باپ کو اس نے حج کرایا، اس کے بچے خود کے بڑے ہونے لگے اور جب بچے بڑے ہونے لگے اچھی اسکول میں اپنے بچوں کو اس نے ایڈمیشن دلایا اور اس کے بعد اخراجات بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے۔ اب وہ جس کمپنی میں جاب کر رہا تھا اس کمپنی کا اس کو ایک لمبا ایکسپیرینس تھا، اس نے سوچا یہ کمپنی تو میری تنخواہ نہیں بڑھائے گی، میں دوسری کمپنی میں اپلائی کروں، ہو سکتا ہے کہ میری سیلری موجودہ سیلری کی ڈبل ہو جائے میرے ایکسپیرینس کی بنیاد پر۔ اس نے دوسری کمپنی میں اپلائی کیا۔ غور سے سنیے گا، اگر میرا یہی واقعہ آپ کے دل پر اثر کر جائے خاص طور پر نوجوانوں کے، تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا بھی قبول اور حضرت سید دادا باپو کا فیض بھی آپ کو حاصل ہو گیا۔ یاد رکھیں وہ نوجوان دوسری کمپنی میں اپلائی کرتا ہے، فوراً اس کا سلیکشن ہو جاتا ہے، تنخواہ بڑھ گئی، ڈبل ہو گئی، اب تعلقات بھی بڑھ گئے، کمپنی بڑی تھی وہاں پر وہ جاب پہ لگ گیا۔ اتفاق سے جب بڑی کمپنی میں آدمی جاب کرتا ہے تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کے روابط ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، دوستانہ ہوتا ہے، یارانہ ہوتا ہے، ہوٹل میں کھانا پینا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ایک مرتبہ دو کمپنی کے مینیجر کے ساتھ اس کی ایک میٹنگ تھی ایک ہوٹل کے اندر۔ یہ شریف نوجوان، یہ بالکل نیک نوجوان ان دو مینیجر کے ساتھ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے گیا اور
جب ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے پہنچا تو ان دونوں دوستوں نے شراب منگوائی. جیسے ہی شراب منگوائی اس نے کہا میں تو ہاتھ بھی نہیں لگاتا, ہمارے مذہب کے اندر اس کی اجازت ہے ہی نہیں, میں اسے پیوں گا تک نہیں, ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. تو ان دونوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا. یار اتنا پیسہ کماتا ہے, ایک بیوی کے پیچھے خرچ کرتا ہے, نہ عیاشی کرتا ہے, نہ موج مستی کرتا ہے, نہ شراب پیتا ہے, کیسا انسان ہے تو یار, یہ زندگی بار بار تھوڑی ملے گی. شیطانی وسوسے اس کے دل میں پیدا کرنے کا سلسلہ شروع ہوا, یہاں تک کہ آخری جملہ ان دوستوں کا یہ تھا, اگر تم مرد ہو تو شراب پیے گا نا, تو مرد ہی نہیں ہے. بس اس کو لگ گئی یہ بات, شراب کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس شراب کا پی لیا. یہ ایک بار کی شراب اس کی زندگی کی عادت بن گئی, عادت بن گئی. صبح اٹھ کر کے شراب چاہیے, سونے سے پہلے شراب چاہیے, مسلسل شراب کی وجہ سے. جس کمپنی میں جاب کرتا تھا وہاں کے باس کو پتا چلا کہ یہ شرابی ہو چکا ہے, اسے فائر کر دیا, نکال دیا. اب وہ سرٹیفکیٹ مانگ رہا ہے کہ میں نے آپ کے یہاں جاب کیا ہے, مجھے کوئی سرٹیفکیٹ دے دیں ایکسپیرینس کا. کہا ہم کس منہ پر تجھے, کس وجہ سے تجھے سرٹیفکیٹ دیں, تیرا تو کیریکٹر ہی ایسا ہے, تیرا کام ہی ایسا ہے کہ ہم تیرے اچھے سلسلے میں سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے. وہ پریشان ہوا, یہاں تک کہ پہلے ماں کے زیور بیچا, بیوی کے زیور بیچا. اس شراب کی لت نے اسے ختم کر دیا. اللہ اکبر. بچے اسکول جانے سے کترانے لگے, ماں باہر نکلنے سے کترانے لگی, باپ مسجد جانے سے کترانے لگا, بیوی میکے جانے سے کترانے لگی. اور اللہ اکبر, سب کی پوزیشن بڑی عجیب. لیکن میں نے جب یہ جملہ باپ کا پڑھا تو میری عقل دنگ رہ گئی, رونگٹے کھڑے ہو گئے. باپ روتے ہوئے مصلی پر یہی کہہ رہا تھا, اے اللہ وہ غریبی اچھی تھی کہ میرا بیٹا تو راستے پر تھا. اللہ اکبر. باپ کے اس جملے سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ غریبی اچھی تھی کہ میرا بیٹا تو راستے پر تھا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں ایک دوستوں کی صحبت نے کہاں سے کہاں اسے پہنچا دیا. سب پریشان, گھر والے پریشان, رشتہ دار پریشان, امام صاحب پریشان. یہ مسجد میں آنے والے بچے کو کیا ہوا جانتے ہیں؟ ایک رات یہی بچہ شراب پی کر کے اتنا نشے کے اندر دھت تھا کہ اپنے گھر کی گلی کی نالی کے اندر وہاں جا کر کے پڑا ہوا تھا. مولانا صاحب, امام صاحب فجر کی نماز کے لیے مسجد کو جب جانے لگے تو دیکھا نوجوان پڑا ہوا ہے, ترس کھاتے ہیں. اور ترس کھانے کے بعد اس بچے کے سر کو اپنی گود میں لیتے ہیں, اور گود میں لینے کے بعد کہتے بیٹا تو نے اپنی زندگی کیسی بنا ڈالی. وہ کہتا ہے مولانا میں چھوڑنا چاہتا ہوں, کیسے چھوڑوں؟ مولانا صاحب نے اس کا منہ دھلایا, لے گئے کمرے میں بٹھایا اور اسے سمجھایا بیٹا ایک ہی طریقہ ہے, اگر تو شراب چھوڑنا چاہتا ہے تو میں تجھے ایک نسخہ بتاتا ہوں. اس نے کہا حضور ضرور فرمائیں. کہا دیکھ تو چند دنوں کا شرابی ہے, لیکن وہ شرابی جو پیدائشی شرابی تھے, جو پانی کی طرح شراب پیتے تھے, جن کی کوئی محفل بغیر شراب کے نہیں ہوتی تھی, لیکن جب مدینے کے تاجدار کے عشق کی شراب انہوں نے پی لی, اور جب حضور نے مدینے میں اعلان کر دیا کہ آج سے شراب حرام ہے, تو انہوں نے زندگی کی پرانی عادت کو چھوڑ دیا. تو بھی محبت رسول کی شراب پی لے, تیری عادت نکل جائے گی. آقا کی محبت کو دل میں بسا دے, ایسی بسا دے کہ اب جیوں گا تو حضور کے لیے, مروں گا تو حضور کے لیے, تیری ساری بری عادتیں نکل جائیں گی. اس نے کہا بس حضور میرا تعلق مدینے کے تاجدار سے قائم کروا دیجئے. اور اس نے اپنے دل کے اندر طے کر لیا کہ اب سرکار کی محبت اور الفت سے اپنے سینے کو منور و مجلہ کر دوں گا. درود پڑھتا رہا. میرے کریم نے کرم فرمایا, شراب کی عادتیں چھٹ گئیں. کون کہتا ہے برے دوستوں کی وجہ سے عادت نہیں بدلتی؟ تم ذرا جائزہ لو کس کے ساتھ بیٹھتے ہو, تم ذرا جائزہ لو کن کے ساتھ ہوٹل بازی کرتے ہو, تم ذرا جائزہ لو کون تمہاری فکروں کو اغوا کرتا ہے, تم ذرا جائزہ لو کون تمہیں آوارہ گردی کے راستے پر لے جاتا ہے, تم ذرا جائزہ لو کون تمہیں گندی پکچریں فارورڈ کرتا ہے, تم ذرا جائزہ لو تمہیں کون لنک بھیجتا ہے کہ یہ پکچر بھی دیکھ لینا. اگر کوئی ایسا وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا, وہ تمہارا دشمن ہے. آپ صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں کہ سچا دوست کون ہے. جب پوچھنے والے نے صدیق اکبر سے پوچھا حضور ذرا یہ تو بتائیں سچا دوست کون ہے, تو صدیق اکبر نے فرمایا جب تو خدا کو بھولے اور تجھے کوئی یاد دلائے تو سمجھ لینا
وہی تیرا سچا دوست۔ نوجوانوں سوچ بدلو، نوجوانوں فکر بدلو، تم قوم کا سرمایہ ہو، تم اسلام کی عظیم دولت ہو۔